السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 35ویں دن آپ کو قواعد کی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ قواعد پر مبنی مختلف سرگرمیاں ہیں، آپ کو اچھی طرح سے اس کو حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو صنعتوں کی تعریف لکھنا ہے، مع مثال۔ تعریف بھی لکھنا ہے اور مثال بھی لکھنا ہے۔ تو اب آپ یہ تمام صنعتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے صنعت تلمی۔ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ جب شاعر اپنے شعر میں کسی مذہبی واقعے کی طرف یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اسے صنعت تلمی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس طرح تعریف لکھیں گے، اس کے بعد آپ ایک مثال بھی لکھیں گے۔ جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے آپ لکھیں گے کہ نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ تو اس میں نعرے نمرود کا ذکر ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس کو آپ یہاں مثال کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اگر آپ اور مزید اشعار تلاش کرنا چاہیں تو آپ گوگل میں صنعت تلمی کی مثالیں ٹائپ کیجئے اور آپ کو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو صنعت مبالغہ پوچھا گیا ہے۔ مبالغہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب شاعر اپنے کلام میں شاعر اپنے شعر میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ اس طرح لکھیں گے کہ جب شاعر اپنے کلام میں یا اپنے شعر میں کسی بات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ اس کا عام طور سے ہونا یہ ممکن نظر نہیں آتا، اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں جیسے اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو صنعت مبالغے کی مثال میں گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو یہ بھی مثال آپ لکھ سکتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ آپ کو پوچھا گیا صنعت تضاد، تو آپ لکھیں گے جب شاعر اپنے شعر میں ایسے دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ اب آسان مثال آپ دے سکتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی۔ تو صبح اور شام کا ذکر ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہیں الفاظی۔ اسی طرح آپ کو صنعت مراعات النظیر کی مثال دینا ہے اور اس کی تعریف بیان کرنا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ جب شاعر اپنے شعر میں ایک چیز سے متعلق مختلف چیزوں کا ذکر کرتا ہے، ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس صنعت کو صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ بہت مشہور مثال ہے اس کی، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو گوگل پہ سرچ کر کے بہت ساری مثالیں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر کہاوتیں مکمل کرنا ہے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، صرف آپ ناچ نہ جانے آپ اتنا لکھیے گوگل پہ، آپ کو آگے کا پتہ چل جائے گا۔ تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آپ بھلے تو جگ بھلا، اور آ بیل مجھے مار، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ یہ سب آپ نے یہ سب کہاوتیں سنی ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آؤ مشکرے میں سوال دیا گیا کہ حروف قمری اور حروف شمسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی ایک ایک مثال بھی دیجیے۔ اب آپ کو حروف قمری اور حروف شمسی کی تعریف بیان کرنا ہے، ایک ایک مثال بھی دینا ہے۔ تو یہ جماعت ہشتم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، جماعت ہشتم کی کتاب اوپن کر رہے ہیں، آپ کے سامنے حروف شمسی اور حروف قمری آپ کے سامنے ہیں۔
اگر آپ کے پاس کتاب گھر میں موجود ہے تو آپ صفحہ نمبر 5 دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں حروف شمسی اور حروف قمری کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے عبد الماجد، ابوالکلام آزاد، ابن الوقت، توبۃ النصوح. یہ سب توبۃ النصوح تو بہرحال وہ حروف شمسی کی ہیں. ابن الوقت، ابوالکلام آزاد، عبد الماجد، یہ 3 مثالیں حروف قمری کی ہیں. تو لیکن پہلے آپ کو ان کی تعریف لکھنا ہے. تو تعریف کیسے لکھیں گے آپ دیکھیے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے 14 حروف کہ جن سے بننے والے لفظوں سے پہلے الف لام آئے تو الف لام کو ادا کیا جاتا ہے، تو لام کو ادا کیا جاتا ہے. ایسے 14 حروف جن سے بننے والے لفظوں سے پہلے الف لام آئے تو لام کو ادا کیا جاتا ہے، جیسے ربیع الاول، سحر البیان، عبد الجلیل، ذی الحجہ. اس میں سب میں لام کو پڑھا جا رہا ہے. اب دیکھیے اس میں آپ ذرا دھیان رکھیں کہ جیسے ربیع الاول ہے تو ربیع الاول میں کیا ہے، الف لام کو آپ دیکھیں، یہ دیکھیے الف لام کے بعد یہاں پر اول میں پہلا حرف ہے الف، تو الف لام کے بعد والے حرف کو آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ جو الف ہے نا، یہ الف حروف قمری میں اس کا شمار ہوتا ہے. ویسے سحر البیان میں آپ دیکھیں الف لام کے بعد والا بے کو دیکھیں، بے، تو بے کے پہلے الف لام آیا تو اس کو میں لام کو پڑھا جا رہا ہے سحر البیان. تو جس میں لام کو پڑھا جاتا ہے تو جیسے عبد الجلیل، جیم سے پہلے الف لام کو پڑھا جا رہا ہے، لام کو پڑھا جا رہا ہے، تو جیم کیا ہو جائے گا، حروف قمری. اس طرح سے آپ کو یہ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ حروف شمسی لکھنا ہے آپ کو. تو ایسے 14 حروف جن سے بننے والے لفظوں میں پہلے الف لام آئے تو الف لام کو ادا نہیں کیا جاتا، یہ آپ لکھیں گے. اب جیسے آپ لکھیں گے عبد الرشید، لسان الصدق، توبۃ النصوح، یہ سب مثالیں لکھیں گے. اب اس کو اگر آپ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو حروف قمری اور شمسی پر پورا ویڈیو موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی لنک دے دوں گا. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے اور حروف قمری اور شمسی کو سمجھنے کے لیے سرگرمی میں آپ کو دیا گیا ہے آخری میں مبتدا اور خبر کی تعریف مع مثال لکھیے. اب یہ مبتدا خبر کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، 6ٹھی 7ویں جماعتوں میں آپ نے پڑھا ہے. تو آپ لکھیں گے کہ جملہ جس اسم سے شروع ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو خبر ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو بقیہ جملے میں جو بات بیان کی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، اسے خبر کہتے ہیں. جیسے آپ مثال دیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، یہ پورا حضرت عثمان کا لقب، رضی اللہ عنہ کا لقب، یہ ہو جائے گا مبتدا، اور ذو النورین ہے یہ خبر ہو جائے گی. ویسے ہی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ زید نے آم کھایا، تو زید نے ہو جائے گا مبتدا اور آم کھایا یہ خبر ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو شروع میں جو اسم آتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں، اسے خبر کہتے ہیں. اب اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر اس کے ساتھ نے استعمال ہو رہا ہے یا کاکی کے استعمال ہو رہا ہے، جیسے حضرت عثمان کا لقب، تو اس کو پورا آپ کو لکھنا پڑے گا مبتدا میں، اور نے اگر آ رہا ہے اس کے بعد تو اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا مبتدا میں، اور اس کے بعد والا وہ خبر ہو جائے گی. تو اس طرح سے، اور بعض مرتبہ بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے، حضرت عثمان یہ مبتدا ہو جائے گا، غنی تھے یہ خبر ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ مبتدا و خبر کی تعریف بھی لکھیں گے اور مثالیں بھی دیں گے. امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آئی ہوگی سرگرمی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.